بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ میں مسلمان ہوں، یہ جملہ ہم میں سے جب کوئی کہتا ہے تو اس سے اگلا سوال یہ ہوتا ہے بھی کون سے مسلمان ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو تو دیوبندی ہو، بریلوی، اہل حدیث، کس سے تعلق رکھتے ہو؟ صرف مسلمان کی شناخت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ آپ کے علم میں ہوگا بھی ایک کینیڈین سیاح نے اسلام قبول کیا پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی شناخت صرف مسلمان ہی بتاؤں گی۔ اس پر بعض اہل علم نے تنقید کی کہ یہ خلاف حقیقت بات ہے۔ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں تو کسی نقطہ نظر، کسی مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں تو لازماً آپ کی کوئی شناخت بن جاتی ہے، لہٰذا آپ صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ بات ایک لمبے عرصے سے بار بار کہہ رہا ہوں، توجہ بھی دلا رہا ہوں کہ ہماری مذہبی شناخت ایک ہی ہے۔ یہ شناخت اللہ تعالیٰ نے خود قائم کی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے باپ ابراہیم نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا۔ میری 10 شناختیں ہو سکتی ہیں۔ میری ماں نے میرا ایک نام رکھا ہے، میں ایک قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میری ایک برادری ہے۔ یہ سب شناختیں دنیاوی شناختیں ہیں، لیکن مذہبی شناخت ایک ہی ہے اور ایک ہی ہونی چاہیے۔ اسی کو قرآن مجید نے بھی واضح کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں جب اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہوں تو میرا دین اسلام ہے، میری شناخت مسلمان ہے۔ مجھے اپنی اسی شناخت کے ساتھ جینا ہے، اسی کے ساتھ مرنا ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اگر کوئی شخص آج مسلمان ہوا ہے، پہلے سے مسلمان ہے، میں تو ہر شخص سے یہی کہوں گا کہ جب اس کے مذہب کا معاملہ ہو تو اسے پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور پورے افتخار کے ساتھ یہی بات کہنی چاہیے کہ میں اول مسلمان ہوں، میں آخر مسلمان ہوں، اور یہی میری شناخت ہے جو میں دنیا میں بھی چاہتا ہوں، اور قیامت میں بھی جب اٹھوں تو میری دعا، میری آرزو، میری تمنا یہی ہے کہ مجھے مسلمان کی حیثیت سے اٹھایا جائے۔ اب رہی یہ بات کہ کوئی شخص اسلام میں داخل ہوا ہے تو ہم اس سے وہی بات کہیں گے جو ہم پہلے سے موجود لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان تعصبات سے بالاتر کریں۔ آپ کو جب کوئی دین کے فہم سے متعلق مسئلہ درپیش ہو تو آپ اہل علم کو دیکھیں، ماضی کے اہل علم کو دیکھیں، حال کے اہل علم کو دیکھیں۔ عام آدمی سے یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک خاص اصول کی پیروی کرے گا، وہ ایک خاص طریقے سے چیزوں پر غور کرے گا جس طرح کے اہل علم کرتے ہیں۔ وہ تو صرف یہ دیکھے گا کہ مجھے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیا بات قابل قبول ہے، کس صاحب علم کی بات کو میں اختیار کر سکتا ہوں، میرے لیے سہولت کس میں ہے، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم صحابہ کرام کے ہاں دیکھتے ہیں، تابعین کے ہاں دیکھتے ہیں۔ اہل علم کے لیے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ضروری ہے کہ وہ اصول کے مطابق رائے قائم کریں۔ وہ یہ بتائیں پہلے کہ ان کا اصولی موقف، مثال کے طور پر قرآن کے بارے میں کیا ہے، سنت کے بارے میں کیا ہے، حدیث کے بارے میں کیا ہے، وہ ان چیزوں کو کس جگہ رکھتے ہیں، ان کا باہمی تعلق کیسے قائم کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی اصول قائم کر لیں تو آخر تک اس کی پیروی کریں۔ وہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کے ہاں استمرار بھی ہو اور آپ کے ہاں کسی نوعیت کا تضاد یا تناقض بھی نہ ہو، لیکن عام آدمی سے یہ تقاضا نہیں کیا جاتا۔ وہ دیکھے گا، اگر ایک بات اس کی سمجھ میں احناف کی آ رہی ہے اس کو قبول کر لے گا، اگر وہ دیکھتا ہے کہ کسی معاملے میں مالکیہ کا نقطہ نظر زیادہ قرین قیاس ہے، عام آدمی کی جتنی استعداد ہے، جتنی استطاعت ہے، اس کے لحاظ سے وہ رائے قائم کرے گا۔ تو کیوں اس کو اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ وہ یا حنفی ہو یا شافعی ہو یا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، وہ سب سے استفادہ کرے گا، سب اہل علم کو اپنے اہل علم سمجھے گا، سب ائمہ کو اپنے ائمہ سمجھے گا، اور جس کی بات اس کو زیادہ قابل قبول نظر آئے گی اس کو قبول کر لے گا۔ وہ ماضی کے کسی شخص کی بھی ہو سکتی ہے، وہ حال کے کسی صاحب علم کی ہو سکتی ہے۔ اس معاملے میں عام آدمی پر کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو عام آدمی کی حیثیت سے اپنی استعداد، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اوپر کوئی خاص چادر کیوں اوڑھ لے اور اپنے سر پر کوئی خاص ٹوپی کیوں پہن لے، وہ کہے میں مسلمان ہوں، اول مسلمان، آخر مسلمان، سب مسلمانوں کے علماء میرے لیے قابل احترام ہے، میں سب سے رہنمائی حاصل کروں گا، اور جس معاملے میں رہنمائی میرے نزدیک زیادہ بہتر ہوگی میں اس کو قبول کر لوں گا۔ بہت بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔